مبارک سے سیدھا فرماتے تو آئینے میں دیکھا کرتے تھے کہ یہ سبحان اللہ. پھر یہ جو زلفیں ہیں ان کی بڑی بڑی باتیں ہیں کہ منہ مبارک جو ہے یہ منہ مبارک جب تقسیم ہوا کرتا تھا اور اس تقسیم کے ساتھ صحابہ کرام اس کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری قبر کے لیے توشہ بن جائے گا، یہ ہماری آخرت کو صحیح کر لے گا. بہت بڑا واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید کا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر آپ کو بتائیں گے. ام تمیم کا واقعہ بڑا اچھا ہے. اور پھر دوش مبارک تو فرما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعید ما بین المنکبین، حضور کے کاندھے مبارک ایک دوسرے کانوں سے دور دور تھے، قریب قریب نہ تھے. اور درمیان میں فرمایا درمیان میں مہر نبوت ہے، درمیان میں مہر نبوت ہے. اور گردن مبارک کیسے ہے تو فرمایا کان عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجیدی دمیہ فی صفائی فضۃ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گردن مبارک تھی اس کی ساخ ایسی خوبصورت تھی کہ ایسی سفید تھی کہ جیسے چاندی چمک رہا ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریض الصدری، حضور کا سینہ مبارک بہت چوڑا تھا اور سینہ مبارک آگے نکلا ہوا تھا اور پیٹ مبارک جو ہے وہ اندر کی طرف تھا، پیٹ مبارک باہر نکلا ہوا نہ تھا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، شکم مبارک کے بعد بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی جب زندگی رہی وقت ہوا تو آپ دعا کریں اللہ ہمیں اگلا سال پھر عطا فرمائے اور پھر ہم جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائیں اور بات بتائیں. ایڑیاں مبارک کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اچھا ایک میں آپ کو روایت سنانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں پر اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہاتھ چومنا کہاں سے ثابت ہے اور یہ ہاتھ جو ہے یہ نہیں چومنے چاہیے. تو میں آپ کو روایت سناتا ہوں. ہاتھ چومنے کی آپ بات کرتے ہیں تو فرمایا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہم نے دیکھا نہیں تھا کبھی بھی. پہلی بار ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچے حضور کی بارگاہ میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. فرمایا ہم نے عرض کیا کہ حضور کون سے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ تو کسی نے کہا اشارہ کر کے کہ وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت واضح بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ترمذی شریف کی روایت، فرماتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا حضور کو فاخذنا بیدہ ورجلیہ نقبلہما، فرمایا کہ جب ہم نے حضور کو دیکھا ہم دوڑے اور حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر ہم قدموں میں گر گئے، حضور کے قدموں کو بوسہ دینے لگے. تو بوسہ دینا ہاتھوں کا بھی ثابت ہے اور پاؤں کو چومنا بھی ثابت ہے. تو جو صحابہ ہیں صحابہ نے حضور کے قدموں کو بھی چوما. تجھے اعتراض و تکلیف ہے تو انگوٹھے چومنے پر ہے. ارے چھوڑ دے میرے بھائی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے اور آج حضور کی محبت میں عظمت شان مصطفیٰ میں آج حضور کا نام لے کر محمد رسول اللہ کہہ دے اور انگوٹھے چوم لے. یہ انگوٹھا چومنا کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بدعت نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں عقل عطا فرمائے. تو آج ہم نے علم مصطفیٰ کی بات سنی، آج ہم نے حضور کے چہرے کی بات سنی، کہیے سبحان اللہ. آج ہم نے حضور کے دندان کی بات سنی، آج ہم نے حضور کے آنکھوں کی بات سنی، آج ہم نے حضور کے کان کی بات سنی، آج ہم نے حضور کے سینہ کی بات سنی، آج ہم نے حضور کی زلفوں کی بات سنی، آج ہم نے حضور کے ہاتھوں کی بات سنی. ہاتھوں کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت جابر فرماتے ہیں ایک مقام پر، ایک جگہ پر، ایک میدان میں ہمارا پانی ختم ہو گیا. فرماتے ہیں پانی ختم ہو گیا، حضور وضو فرما رہے تھے. جب حضور نے وضو فرمایا تو ہم سب پانی کے اوپر ایک دم تیزی سے گئے. حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، ایک بوند بھی پانی نہیں، اگر پانی ہوتا تو ہم وضو کرتے. حضور نے فرمایا کتنا پانی ہے؟ کہا بہت تھوڑا سا ہے جو کسی جانور کو یا اپنے پینے کے لیے رکھا ہے. فرمایا سارا پانی جمع کر کے لے آؤ. فرماتے ہیں حضرت جابر میں وہاں پر موجود تھا، سارا پانی جمع کیا گیا، حضور کے پاس رکھا گیا. حضور نے اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، اپنا ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور نے وہ ہاتھ نکالا. جب ہاتھ نکالا تو کہتے ہیں میں دیکھنے لگا حضور کے ناخنوں کے درمیان میں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انگلیاں ہیں
فیض پر انگلیاں ہیں فیض پر دیوانے دیکھتے ہیں بدلیاں ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر پیتے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ حضرت جابر کسی نے پوچھا حضرت جابر سے کسی نے پوچھا وہ پانی کہاں سے آ رہا تھا آپ نے دیکھا نہیں کہا میں نے دیکھا خدا کی قسم حضور کی انگلی اور ناخن کے درمیان ایسا لگتا تھا کہ کوئی سوراخ ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے تو کہا آپ کتنے تھے کتنا پانی نکلا فرمایا اتنا نکلا کہ مشکیزیں بھی بھر لیے برتن بھی بھر لیے خود بھی پی لیا جانوروں کو بھی پلا دیا کہا کتنوں نے پیا کہا ہم تو 1500 تھے لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پورا ہو جاتا تو یہ حضور کے ہاتھوں کی بات حضور کے قدموں کی بات حضور کے چلنے کی بات حضور کی باتوں کی بات حضور کے علم کی بات 1000 سال پہلے تبا حمیری اس کا نام تھا جو یمن کا بادشاہ تھا بہت لمبا واقعہ میں نہیں جاتا پھر کبھی زندہ رہے گی تو سناؤں گا وہ اس نے ایک خط لکھا اور اپنے ایک عالم کو وہاں پر رکھا مدینہ شریف کے پاس اور کہا کہ یہ گھر جو ہے یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تم میں سے جو بھی ان کو پائے میرا یہ خط ان کو دے دے اور یہ گھر ان کو پہنچا دے اب وہ نسل در نسل وہ خط آگے چلتا رہا 1000 سال پہلے کی بات ہے اور اس خط کا کسی کو پتہ بھی نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ نے ہجرت فرمائی پہلے آپ مسجد جمعہ کے مقام پر آئے پھر آپ قباء کے مقام پر آئے پھر آپ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی جب ہجرت فرمائی تو ایک صحابی آ گئے ایک انصاری آ گئے یا رسول اللہ میرے گھر دوسرے انصاری آ گئے یا رسول اللہ میرے گھر قدم رنجا فرمائے تیسرے آ گئے چوتھے آ گئے حضور نے فرمایا نہیں آج جہاں پر میری اونٹنی رکے گی بس وہی ہمارا در ہوگا وہی ہمارا مقام ہوگا وہی ہمارا آستانہ ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا تو کہتا ہے کہ حضور کو علم نہیں ارے حضور کی اونٹنی کا علم دے اللہ نے اس اونٹنی کو کیسا علم دیا کہ وہ چلتے چلتے مدینے کی گلیوں سے گھومتے گھومتے اس مقام پر پہنچ گئی جو حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہے کہ ابو ایوب انصاری وہی ہے کہ جو اس بادشاہ کے عالم کے نسلوں میں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ خط بھی ان کے پاس ہے وہ بادشاہ کا خط ابھی اس بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر میں گئے گویا اپنے ہی مکان شریف میں جب تشریف لے کے گئے جب وہاں پر گئے اور اس کے بعد ابو لیلہ نامی ایک شخص جس کے پاس وہ بادشاہ کا خط تھا 1000 سال پرانا یہ روایت ایسی مضبوط ہے کہ اس روایت کے اندر کسی کو شک ہی نہیں ہے اتنی مضبوط یہ روایت ہے ہر کتاب میں موجود ہے میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا جب وہ ابو لیلہ آیا اب کھڑا ہے دربار لگا ہے یہ آخری روایت سناؤں گا اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے صلاۃ و سلام کریں گے اور اس کے بعد ذکر کریں گے یہ روایت سنیں اور حضور کے علم مصطفیٰ کی بات کو اپنے ذہن میں رکھیں آج جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو تو کچھ نہیں پتا ارے دیوانے حضور کو سب پتا ہے اللہ کریم نے ما کان و ما یکون کا علم اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے ابو لیلہ کھڑا ہے حضور کا دربار سجا ہے ابو لیلہ سوچ رہا ہے کہ میں اس خط کے بارے میں کیسے بتاؤں یہ 1000 سال پرانا ہے یہ فلانا بادشاہ تھا اس نے آپ کے نام دیا ہے کہ میں ابھی ان کو کیسے بتاؤں میرا نام ابو لیلہ ہے ابھی وہ تمہید اپنے ذہن میں سوچ رہا ہے وہ تعلیم اپنے ذہن میں بنا رہا ہے حضور کی نظر ابو لیلہ پر پڑی صحابہ کہتے ہیں حضور نے ابو لیلہ کو دیکھا اور مسکرائے اور کہا او ابو لیلہ ادھر آ تبا کا خط ذرا مجھے تو دے تو علم مصطفیٰ وہ ہے کہ جس کو اوپر صحابہ کا عقیدہ ہے مولا پاک مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کہ یہ نعرہ حیدری مولا پاک مولا مشکل کشا سے کسی نے کہا آپ قبر کی نشانیاں بڑی زور سے بتاتے ہیں آپ بتاتے ہیں مردہ مرے گا تو ایسے اس کے پاس فرشتے آئیں گے ایسے سوال ہوں گے ایسے جواب ہوگا
ایسے بات ہوگی، یہ بات ہوگی. آپ نے دیکھا ہے؟ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ کیا کہا مولا علی سے؟ آپ نے دیکھا ہے حیدر کرار شیر خدا اور شہر علم کے دروازے کو جلا لا گیا. آپ منبر پر ہیں، آپ نے جلال سے کہا سن علی کو ایک دفعہ موت آئے وہ قبر میں جائے پھر زندہ ہو، پھر قبر میں جائے پھر زندہ ہو، پھر قبر میں جائے. علی اگر اپنی آنکھوں سے 7 بار دیکھے اس کو تب بھی اتنا یقین نہ ہو جتنا یقین و اعتبار حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر ہے. اگر حضور نے فرمایا کہ آج رات ہے تو یہ دن نہیں بلکہ رات. حضور نے فرما دیا. یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اپنے عقیدوں کو پکا رکھو. ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کر بولو عظمت شان مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، علم غیب مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اختیار مصطفیٰ مرحبا مرحبا، صحابہ ہو اہل بیت مصطفیٰ مرحبا مرحبا. جانے رحمت پھیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام. جی سوہانی کھڑی چمکاتے باتا چاک اس دل افروز ساعت پیدا ہو سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، معاملہ دے کرامت پہ لاکھوں سلام. نیچ نظروں کی شرم حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، مجھے بھی گرفت لاکھوں سلام. لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر ہے، مالک استقامت پہ لاکھوں سلام. سیدہ طیبہ طاہرہ یعنی خاتون جنت لاکھوں سلام. حسن مجتبی سید الانبیاء کی بے دوش عزت لاکھوں سلام. جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، وہ رضا وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. ایسے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت قدسی کہیں ہاں رضا. تمہیں کیا کہوں، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بھائی ایسا شعر ہے نا، یہ شعر ہمارے عقیدے کی ترجمہ نہیں کرتا کہ تم ہمیں جتنا مرضی روک لو، جب تلک یہ چاند تار جھل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تار جھل ملاتے جائیں گے، کب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، دیدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سار سے بولو مرحبا، اٹھا کر بولو مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، آگ ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا رقیب اللہ، ہم ذرا آگے سے لے کے پیچھے تک محبت سے سرکار کی آمد مرحبا، آپ بولیں گے سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، خوبصورت آنکھوں والے کی آمد، خوبصورت زلفوں والے کی آمد، مرحبا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ ختم شریف ہوگا، ذکر ہوگا، دعا ہوگی، تمام احباب دعا مانگیں، ذکر کریں۔